मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, यहाँ पर आप लोग ये लफ्ज़ देख रहे हैं। अक्सर लोग वक़्फ़ की सूरत में यहाँ पर मिस्टेक कर जाते हैं और इसके बाद आप लोग ये लफ्ज़ देखें कि यहाँ पर भी अक्सर लोग तिलावत करते हुए मिस्टेक कर जाते हैं। ये कुरान मजीद के मुश्किल तरीन अल्फाज हैं। आज की वीडियो में हम कुरान मजीद के पारा नंबर 3 के मुश्किल अल्फाज को सीखेंगे। तो आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी वॉच करें ताकि आप लोग इन मुश्किल अल्फाज को आसानी सीख सके। तो चले आए अपने सबक का आगाज करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ला इकराहा फिद्दीन, क़द तबय्यनर रुश्दु, क़द तबय्यनर रुश्दु। अब यहाँ पर हमने क़ाफ को ता मुशद्दद के साथ मिलाना है, दाल साकिन को यहाँ पर छोड़ देंगे। यहाँ पर इस बात को नोट कर लें कि अगर दो हरूफ ऐसे आ जाए कि पहला हरफ साकिन हो और बाद वाला हरफ मुशद्दद हो तो साकिन हरफ को छोड़ दिया जाता है, मुशद्दद हरफ को अदा किया जाता है। तो यहाँ पर क़ाफ को ता मुशद्दद के साथ मिलाएंगे। क़द तबय्यनर रुश्दु मिनल गय्य, मिनल गय्य। यहाँ पर वक़फ़ करते हुए इस लफ्ज़ की अदायगी इस तरह से करेंगे कि या के नीचे जो आप ज़ेर देख रहे हैं इस ज़ेर को अदा नहीं करेंगे, इस लफ्ज़ को इस तरह से पढ़ेंगे मिनल गय्य, मिनल गय्य। फमन यकफुर बित्तागूति व युमिन बिल्लाह। अब यहाँ पर आप लोग सूरा बकरा और इसकी आयत नंबर 257 को देख रहे हैं। यहाँ पर इन मुश्किल अल्फाज को सीखेंगे। आप लोग मुकम्मल तवज्जो के साथ इन मुश्किल अल्फाज को भी पढ़ना सीखेंगे। वल्लज़ीना कफ़रू, वल्लज़ीना कफ़रू औलियाउहुमुत्तागूतु, औलिया। इस लफ्ज़ के हिजे इस तरह से करेंगे, हमजा वाव ज़बर औ लाम ज़ेर ली, औली, या खड़ी ज़बर मद या, औलिया, हमजा पेश उ, औलिया उ, हा पेश हु, मीम त्वा पेश मुत्वा, अलिफ ज़बर त्वा, औलियाउहुमुत्तागूतु युख़रिजूनहुम मिनन नूरि इलज़्ज़ुलुमात। अब यहाँ पर जो आप लोग अल्फाज देख रहे हैं ये अल्फाज भी पारा नंबर 3 के मुश्किल तरीन अल्फाज हैं। तो आप लोग इन अल्फाज को भी मुकम्मल तवज्जो के साथ सीखेंगे। ये सूरा बकरा की आयत नंबर 261 है। मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसलि हब्बतिन, कमसलि हब्बतिन अम्बतत, अम्बतत। अब यहाँ पर हमने हमजा को मीम के साथ मिलाकर अदा करना है, नून को मीम के साथ बदल देंगे। यहाँ पर इख्तिलाफ करेंगे। इसकी वजह यह है कि नून साकिन के फौरन बाद यहाँ पर बा है तो यहाँ हमने नून साकिन को मीम के साथ बदल कर अदा करना है। अम्बतत सबअ सनाबिला, सबअ सनाबिला फी कुल्ली सुम्बुलतिम, सुम्बुलतिम मिअतु हब्बा। अब यहाँ पर आप लोग ये मीम के बाद अलिफ देख रहे हैं, ये अलिफ अलिफ मद्दा नहीं है। तो यहाँ हमने मीम को बगैर खींचे और बगैर झटके के अदा करना है। बाद लोग गलती ये करते हैं कि मीम को इस अलिफ की वजह से खींचकर अदा कर देते हैं, हालांकि ये जो अलिफ है ये अलिफ मद्दा नहीं है। मिअतु हब्बा वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशा, वल्लाहु वासिउन अलीम। अब यहाँ पर आप लोग सूरा बकरा और इसकी आयत नंबर 269 को देख रहे हैं। यहाँ पर जो आप लोग वाव देख रहे हैं ये वाव रस्मुल ख़त है। बाद लोग इन वाव को भी अदा कर देते हैं, ये अदा करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने इस बात को समझना है और यहाँ पर इस लफ्ज़ को अदा किस तरह से करना है इसको भी आप मुकम्मल तवज्जो के साथ सीखेंगे। वमा यज़्ज़क्करु, वमा यज़्ज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब।
اب یہاں پر دیکھیں کہ حمزہ کے بعد جو واو ہے یہ واو رسم الخط ہے، یعنی اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، تو ہم نے اس کو ادا بھی نہیں کرنا۔ اس کے بعد آپ لوگ لام کے بعد واو دیکھ رہے ہیں، یہ واو بھی رسم الخط ہے، اس کو بھی ادا نہیں کیا جائے گا۔ لام کو لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، الا اولو الالباب۔ اب یہاں پر جو آپ لوگ الفاظ دیکھ رہے ہیں یہ بھی پارہ نمبر 3 کے مشکل ترین الفاظ ہیں۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 283 ہے، اس کو پڑھنا سیکھیں گے۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ حمزہ دال زبر اد، دال لام زیر دل لام زبر لا، دل فَلْيُؤَدِّ زال حمزہ زیر زی، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ۔ اب یہاں پر آپ لوگ سورہ آل عمران اور اس کی آیت نمبر 1 کو دیکھ رہے ہیں۔ یہاں پر بھی اکثر لوگ تلاوت کرتے ہوئے مسٹیک کر جاتے ہیں، تو یہاں پر آپ لوگوں کی مکمل توجہ کی ضرورت ہے۔ یہاں پر اگر ہم وقف کرتے ہیں، یعنی اس لفظ کو ادا کرنے کے بعد اگر ہم یہاں پر وقف کر دیتے ہیں تو پھر ہم نے لفظ اللہ کو کس طرح سے ادا کرنا ہے، اور اگر ہم یہاں پر وقف نہیں کرتے تو تب ہم نے لفظ اللہ کو کس طرح سے ادا کرنا ہے۔ اس کو یہاں پر آپ لوگ سیکھیں گے، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اگر تو ہم یہاں پر وقف کر دیں گے تو پھر ہم الف کے اوپر زبر لگا کر اس کو لفظ اللہ کے لام کے ساتھ ملائیں گے، اللہ۔ اور اگر ہم یہاں پر وقف نہیں کرتے، یعنی اس الف لام میم کو ادا کرنے کے بعد ہم یہاں پر وقف نہیں کرتے تو پھر ہم میم کو لفظ اللہ کے لام کے ساتھ ملائیں گے، تب ہم نے الف کے اوپر کوئی حرکت نہیں لگانی، پھر میم کو لفظ اللہ کے لام کے ساتھ ملانا ہے اور اس طرح سے تلاوت کریں گے، الف لام اللہ، الف لام اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ یہ ہے وصل کی صورت۔ وقف کی صورت میں ہم یہاں الف کے اوپر زبر لگائیں گے اور اس کو لفظ اللہ کے لام کے ساتھ ملائیں گے، اور اگر ہم یہاں پر وقف نہیں کرتے تو پھر میم کو لفظ اللہ کے لام کے ساتھ ملا کر ادا کیا جائے گا۔ اب یہاں پر آپ لوگ جو الفاظ دیکھ رہے ہیں یہ بھی پارہ نمبر 3 کے مشکل ترین الفاظ ہیں۔ یہ سورہ آل عمران ہے اور اس کی آیت نمبر 14 ہے، اس کو پڑھنا سیکھیں گے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة۔ اب یہاں پر آپ لوگ یہ لفظ دیکھ رہے ہیں، یہاں پر بھی اکثر لوگ وقف کی صورت میں مسٹیک کر جاتے ہیں کہ ہم نے وقف کی صورت میں یہاں پر حمزہ کو کس طرح سے ادا کرنا ہے۔ تو یہاں پر آپ لوگ اس لفظ کو بھی مکمل توجہ کے ساتھ سیکھیں گے، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ ہم نے جب وقف کرنا ہے تو وقف کی صورت میں حمزہ کو ساکن کر دیں گے، سین کو واو مدہ کی وجہ سے کھینچتے ہوئے اس حمزہ کے ساتھ ملائیں گے، وما عملت من سوء تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا۔ اب یہاں پر آپ لوگ یہ لفظ دیکھ رہے ہیں، یہاں پر بھی اکثر لوگ وقف کی صورت میں حمزہ کو کس طرح سے ادا کرنا ہے۔ تو یہاں پر آپ لوگ اس لفظ کو بھی مکمل توجہ کے ساتھ سیکھیں گے، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا۔
اب یہاں پر آپ لوگ ان مشکل الفاظ کو سیکھیں گے. یہ پارہ نمبر 3 اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 42 ہے. یہاں ان مشکل الفاظ کو سیکھیں گے. آپ لوگ یہاں بھی مکمل توجہ کے ساتھ ان الفاظ کو پڑھنا سیکھیں گے. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك طه زبر ها طه وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. اب یہاں پر ہم ان مشکل الفاظ کو پڑھنا سیکھیں گے. یہ بھی پارہ نمبر 3 اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49 ہے. انی اخلق لکم من الطین كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه. اب یہاں پر ہم نے یا کو ادا نہیں کرنا. یا یہاں پر سائلنٹ ہی رہے گی, اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے. حمزہ کو ہم نے لام ساکن کے ساتھ ملانا ہے. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ. اب یہاں پر آپ لوگ سورہ آل عمران اور اس کی آیت نمبر 66 کو دیکھ رہے ہیں. یہاں پر بھی آپ لوگ مشکل الفاظ دیکھ رہے ہیں. ان مشکل الفاظ کو بھی آپ لوگ مکمل توجہ کے ساتھ سیکھیں گے. ہا انتم هؤلاء حاججتم, جیم کو جیم ساکن کے ساتھ ملائیں گے. حاججتم فیما لکم به علم فلم تحاجون فیما لیس لکم به علم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا. یہ لفظ بھی کافی مشکل ہیں, ان کو بھی مکمل توجہ کے ساتھ سیکھیں. یہودیا ولا نصرانیا ولكن كان حنيفا مسلما. اب یہاں پر جو آپ لوگ الفاظ دیکھ رہے ہیں, یہ الفاظ بھی اس پارہ کے مشکل ترین الفاظ ہیں. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 75 ہے. اس کو پڑھنا سیکھیں گے. وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ را یا دو زیر رین یا پیش یو, حمزہ دال زبر اد دال زیر دی ادی ہا کھڑی زیر ہی. بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت
إلا ما دمت عليه قائما. اب یہاں پر آپ لوگ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 83 کو دیکھ رہے ہیں. یہاں پر جو آپ لوگ الفاظ دیکھ رہے ہیں ان الفاظ کو بھی تلاوت کرتے ہوئے اکثر لوگ مسٹیک کر جاتے ہیں، تو آپ لوگ ان مشکل الفاظ کو بھی پڑھنا سیکھیں گے. وَالْأَرْضِ طَوْعًا، عین واو دو زبر عَوْ، طَوْعًا وَكَرْهًا، ہا واو دو زبر ہاؤں، طوعا وکرہا وإلیہ یرجعون. یہاں پر آج کا ہمارا لیسن مکمل ہوا. مجھے امید ہے آپ لوگوں نے ان مشکل الفاظ کو آسانی کے ساتھ سیکھ اور سمجھ لیا ہوگا. اسی کے ساتھ ہی ہمیں دیں اجازت، ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.